روح کی اداسی ہی نہیں جاتی، میں ہنس ہنس کے تھک جاتی ہوں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ وہ مستقبل جس کی فکر آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہے، شاید آپ اس کا حصہ ہی نہ ہو۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ سے اور بہت ساری مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ دنیا کی وہ واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ہمیشہ مسکراتے رہیے تاکہ زیست کا یہ مختصر سا سفر سکون و اطمینان سے گزر جائے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے اپنے کردار کا امتحان ہے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارے سانس تک بھلا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، مدعا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے امید کیوں ہے۔ ہماری امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف رب کریم کی ذات پاک ہونی چاہیے۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے کہ رہنے کو گھر ملے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ صبر کبھی دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پہ عطا کیا جاتا ہے، ورنہ ہم انسان تو پہلی اذیت کو ہی آخری حد مان لیتے ہیں۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔
जिस शख्स में ذاتی صفات ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक हर शय की तारीफ़ चाहता है। चीज़ें बिगाड़ने में हमारा हाथ होता है, उन्हें संवारने का ज़िम्मा वक्त अपने हाथ में ले लेता है, फिर चाहे वो कम वक्त ले या ज़्यादा। तुम मेरे सब्र का अंदाज़ा क्या ही लगाओगे। मैंने हंसकर छोड़ा है उसको जिसे मैंने रोकर मांगा था। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ ज़हीन लोगों को खामोश करवा दिया जाता है ताकि बेवकूफ़ लोग नाराज़ ना हों। एक टुकड़े में समाये हैं सभी रंजो अलम, दिल से बेहतर कोई ज़ंबील नहीं हो सकती। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुँचाओ कि उसे जब भी आपका ख्याल आए तो सिर्फ तकलीफ़ ही मिले। ताल्लुक़ सिर्फ मतलब से हो तो दिल भर जाते हैं। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। हुक्म तो नफ्स मारने का था, यहाँ ज़मीर मरे हुए हैं। ये अहले दुनिया के दिलचस्प धोखे हैं, यहाँ किसी को किसी से मोहब्बत नहीं। तुम्हें इस फ़ानी दुनिया में हर उस चीज़ से बिछड़ना है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। जवानी के धोखे में ना आ, क्योंकि बूढ़ा होने से पहले भी कई जवान गुजर चुके हैं। खूबसूरत हैं वो रूहें जो इख्तलाफ की शिद्दत के बावजूद भी अपने पास एक नरम दिल रखती हैं। मोहब्बत की ख्वाहिश आखिरी वहम है, इसे छोड़ दो और तुम आज़ाद हो जाओगे। आगाज़ पर यकीन मत कीजिए, हकीकी अल्फाज हमेशा आखिर में अदा किए जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को लोग खा जाते हैं, मरने से भी बदतर है एहसास का मर जाना। सुनने की बेहतरीन आवाज़ों में से एक बेहतरीन आवाज़ अपने ज़मीर की भी है। जो कुछ नहीं कर सकते वो हसद करते हैं। वक्त चुपचाप हमारी कब्र खोद रहा है। वक्त बहुत बड़े और गहरे ज़ख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयां होती हैं। रूह निकलने की इब्तदा पाँव से होती है ताकि इंसान भाग न सके, और इंतहा आँखों से ताकि वो अपनी बेबसी देख सके। अल्लाह पाक हमें मौत की सख्तियों से बचाए।